أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی ہے ان منافقین کی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے اجازت لینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اجازت لی شرم کے مارے کہ کہیں ہمارا نام منافقوں کی سر فہرست میں نہ آ جائے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اجازت ہی نہ مانگی۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے روم کی فوج ہے جی، ہرقل بادشاہ کی فوج ہے، یہ کہاں ان سے بچ کر آ سکتے ہیں، تعداد میں تھوڑے، لہٰذا جائیں گے وہاں پر بالکل ختم ہو جائیں گے، تو پھر ان سے اجازت لینے کی کیا ضرورت۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعتذرون الیکم، عذر پیش کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ ہوا یہ کہ اللہ کے پیغمبر مقام تبوک میں پہنچے، ادھر ہرقل بادشاہ نے اپنے خاص کمانڈروں کو جو اس کے رازدان تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا دیکھو یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا تورات میں، زبور میں، انجیل میں ذکر آیا ہے کہ آخر میں آئے گا اور وہ سچا پیغمبر ہوگا۔ جب یہ سچا پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے ہم کبھی جیت نہیں سکتے، شکست کھائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کرنی، لڑائی بھی نہیں کرنی، اور اپنے کمانڈروں کو، اپنے فوجیوں کو مطمئن بھی کرنا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے اور آ کر مقام تبوک میں پہنچے۔ ادھر مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے اور سامنے کفار کی فوج کھڑی ہے، اور اس ہرقل بادشاہ کو پتہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر ابتداءً جنگ شروع نہیں کرتا، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا دفاع ضرور کرتا ہے، مقابلہ ضرور کرتا ہے۔ تو ہم ابتدا نہیں کریں گے، اور اپنے کمانڈروں کو بھی کہیں گے کہ اس وقت تک آپ ابتدا مت کرو جب تک کہ یہ پیغمبر اور اس کے صحابہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر رہے تو کافی دن گزر گئے جی، تو ہرقل بادشاہ نے اپنے کمانڈروں کو کہا کہ اتنے دن گزر چکے ہیں اور جنگ نہیں ہوئی، لہٰذا واپس چلتے ہیں۔ یہ بہانہ بنایا، اپنی فوج لے کر واپس چلا گیا۔ ادھر منافقین کو پتہ چلا نا جی کہ جن کے دل میں خیال تھا کہ یہ پیغمبر وہاں پہ جائے گا، اس کے صحابہ وہاں پہ جائیں گے اور بالکل ختم ہو جائیں گے، تو ان کو تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اب ہم کریں گے کیا جی، ہم تو یہ سوچتے تھے کہ بالکل مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ پلٹ کر واپس جاؤ گے مدینہ کے اندر نا، تو یہ منافق آپ کے سامنے اپنے عذر پیش کریں گے، اور قل کہہ دیں میرے پاک پیغمبر، لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا جی، لا یلدغ المرء من جحر واحدۃ مرتین، مومن بندے کو ایک ہی مرتبہ ایک ہی سوراخ سے ڈسا جا سکتا ہے۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے دھوکہ کھاتا ہے نا جی، پھر دوسری جگہ پہ وہ ہوشیار رہتا ہے کہ ہاں اس جگہ سے مجھے دھوکہ ملا تھا، اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا تھا، دوبارہ اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ہم تمہارا ہرگز اعتبار نہیں کرتے۔ قد نبأنا اللہ، تحقیق اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، من اخبارکم، تمہاری خبروں کے بارے میں۔ تم نے پیچھے پہ کر پروپیگنڈے کیے کہ یہ جائیں گے وہاں پہ ختم ہو جائیں گے اور بچیں گے ہی نہیں، تو اللہ نے تمہاری یہ بعض باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ کس نے بتائی ہیں جی؟ نبأنا اللہ، اللہ نے بتائی ہیں، حضور کو پتہ نہیں تھی۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور عن قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عالم الغیب و شہادہ ایک عالم کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ تمہیں خبر دے گا اللہ،
خبر کیا دے گا؟ سزا دے گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ کچھ حضرات نے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سے اللہ کے پیغمبر کو حاضر ناظر ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دیکھ لے گا تم کو، تمہارے اعمال کو، اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا پیغمبر حاضر ناظر تھا جی۔ حالانکہ اگلی صفحے کے اوپر آیت آتی ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عن قریب اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ان کافروں کو، منافقوں کے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ پھر اگر یہاں پر اللہ کے پیغمبر کو حاضر ناظر ماننا ہے تو پھر تو عام مسلمانوں کو بھی حاضر ناظر ماننا پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اگر اللہ کا پیغمبر حاضر ناظر ہوتا تو پھر قرآن کی یہ صورتیں مکی بھی نہ ہوتی، مدنی نہ ہوتی۔ دیکھو جب اللہ کا پیغمبر مکے میں تھا تو مدینے میں نہیں تھا، مدینے میں تھا تو مکہ میں نہیں تھا، اللہ کا پیغمبر عرشوں پہ تھا تو زمین پہ نہیں تھا، اللہ کا پیغمبر بیت المقدس میں تھا تو گھر میں نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے تو پاکستان میں نہیں تھے، اب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، روضہ انور کے اندر ہیں، وہاں پر ہیں، یہاں پر نہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جس بندے نے قرآن کی آیتیں ترجمہ پڑھو، قرآن کھول کھول کر بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ اور ایمان والے تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ مطلب کیا ہے، آج اگر بہانہ کرتے ہو، قسمیں اٹھاتے ہو جی، ہاں اللہ دی قسمیں جی ساڑا کوئی کام پھنس گیا جی، ساڑے والدہ بیمار ہے، کارخانے بند ہونے ہیں، تو چلو کل جب جنگ ہوگی نا، کل پھر جب موقع آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے تم کتنے دودھ میں ہو، کتنے پانی میں ہو۔ اس آیت کا تو مطلب یہ ہے، آج اگر ہیلے بہانے کرتے ہو، عذر پیش کرتے ہو، کل تو تمہارا پتہ چل جائے گا جی، تم تو منافق ہو۔ اللہ نے ہمیں بتایا سیحلفون باللہ، عن قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان کو کچھ نہ کہو، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان سے اعراض کرو۔ جب قسمیں ہم اٹھائیں گے، مسلمانوں کو یقین دلائیں گے کہ میری والدہ بیمار تھی، میری بیوی بیمار تھی، میرے بچے پریشان تھے، یا یہ ہے کہ میرے غلام بھاگ گئے تھے، تو قسمیں اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کو، صحابہ کرام کو آپ تسلی دو گے۔ لیکن کیا ہے جی، فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، میرے پاک پیغمبر تم بھی ان سے اعراض کرو، ان کو کچھ مت کہو۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا لینا دینا۔ فرمایا اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ پلید ہیں، یہ کافر ہیں، پلید ہیں، گندے ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کفر اور نفاق کرتے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، میرے پاک پیغمبر یہ قسمیں اٹھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، منافق بندہ ہر طرح کا حیلہ بہانہ ڈھونڈتا ہے جی، کس طرح میں اپنے اس بندے کو راضی کروں۔ تو منافقوں نے بھی ہر طرح کا حیلہ حربہ استعمال کیا کہ اللہ کے پیغمبر کو راضی کیا جائے، صحابہ کو راضی کیا جائے، ہم تو پکے مومن ہیں جی، پکے مسلمان ہیں، تاکہ یہ ہمیں منافقوں کی صفت میں ڈال کر وہ ہمارے اوپر ظلم نہ کریں جی۔ فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پہلے تو یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نے راضی نہیں ہونا۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ راضی ہو گئے ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے، عن القوم الفاسقین، فاسق اور کافر قوم سے۔ میرے پاک پیغمبر آپ بھی ان سے راضی مت ہونا، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں فلاں بندہ کیا جی، منافق ہے، کافر ہے، دل میں کفر رکھتا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، لہٰذا آپ نے راضی نہیں ہونا۔ اگر آپ راضی ہوگے، اللہ کا پیغمبر بڑا رحم دل تھا نبی، مہربان تھا، شفیق تھا، اور ظاہری حالت دیکھ کر اللہ کا پیغمبر اگر راضی ہو بھی جاتا تو اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا، آگے اللہ رب العزت دیہاتیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ کچھ شہر کے منافق تھے نا جی، تو کچھ دیہات کے منافق تھے، دیہات کے منافقوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اور آگے دیہات کے مومنوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ دیہات کے منافقوں کی صفتیں اللہ بیان فرماتا ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر میں، ونفاقا، منافقت میں۔ دیہاتی لوگوں کے اندر جو کفر ہوتا ہے نا جی، پھر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، اور جو منافقت ہوتی ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ دیکھیں
مشکات شریف کی ایک روایت آتی ہے جی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من تبدا فقط جفا من سکن البادیۃ فقط جفا۔ مختلف قسم کی حدیثیں آتی ہیں جن کا خلاصہ لب لباب یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ دیہات کی زندگی اختیار کرے گا تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ حضرت شیخ اپنی تفسیر میں آپ نے ایک شاگرد کا واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ وہ شاگرد تھا جو بعد میں وقت کا شیخ الحدیث بھی بنا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی مشکات شریف کے اندر نا، تو استادوں سے سوال کیا، استاد جی اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جس بندے نے دیہات کی زندگی کو اختیار کیا اور اس نے ظلم کیا، حالانکہ میں خود دیہاتی ہوں، اور دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے مخلص ہوتے ہیں، جب اپنے امام صاحب کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں استاد جی، پیار محبت سے استاد جی جان نچھاور کرنے پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ جب چیز ضرورت پڑتی ہے تو دے دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح خوشی غم کے اندر بغیر بلائے کے آ جاتے ہیں، ہر بندے کی تیمارداری کرتے ہیں، ہر وقت ان کا جوڑ رہتا ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے دیہات کی زندگی اختیار کی تو ظلم کیا جی، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ دیہاتی لوگ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو حضرت جواب دیتے ہیں دیکھو دیہات کی زندگی جو ہوتی ہے نا جی، یہ بالکل شہر سے کٹ کر ہوتی ہے، بندے کو حالات جو چل رہے ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے دیہات کے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں جی، ان کو علم کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ ہے کہ دیہات کے لوگ بنسبت شہر کے لوگوں کے زیادہ سخت ہوتے ہیں جی۔ آپ نے دیکھا نا جی یہ جو بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا ہوگا، وہ لوگ جب کسی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں نا جی، بے شک غلطی کیوں نہیں ہے جی، وہ کہتے تھے بس یہی ہے جی۔ کوئی مولوی صاحب قرآن مجید کی آیت پڑھتا نہ کہتے نہیں استاد جی تیری گل تو مننی نہیں ہے، بے شک کفر ہی کیوں نہ ہو جی، شرک ہی کیوں نہ ہو، بدعت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ڈٹ جاتے تھے۔ دیہات کے لوگوں کی یہ صفت ہے جی۔ تو قرآن کہتا ہے دیہات کے لوگ کفر کے اندر نفاق کے اندر سخت ہوتے جی۔ دیہاتی لوگوں کے آج بھی اب تو اللہ کا بڑا فضل کرم آ گیا جی، دیہاتوں کے اندر بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیہاتوں کے اندر بھی علم پہنچ گیا جی، تعلیم اللہ کے فضل و کرم سے بڑی دور دور تک پہنچ گئی ہے۔ اب آپ کے بھی اگر یہ دیہاتی ہے، اتنا شہر تو نہیں ہے، آپ کے لوگ بھی باہر کی دنیا میں چلے گئے، اب ان کو پتہ چلا ہے جی ہمارے دادے پردادے کے زمانے کے اندر یہ کام ہوتے تھے نا، وہ یہ تو سراسر غلط ہوتے تھے۔ اب کافی شعور آ چکا ہے، جو پرانے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا جی، اب کتنی مرتبہ جو مسئلہ میں بیان کرتا ہوں تو ساتھی کہہ دیتے ہیں استاد جی تو ساڑھے دادے پردادے زمانے جیسا نہیں ہو رہا۔ وہ وجہ کیا تھی جی؟ علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، جہالت تھی، بتانے والا کوئی نہیں تھا، اور شہر کی طرف جاتے نہیں تھے جی، وسائل نہیں تھی۔ علاقے پسماندگان ہیں لیکن وہاں پر رہنے والے بھی لوگ پسماندگان میں سے شمار ہوتے ہیں۔ علم کی کمی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو بات ان کو پہنچتی ہے تو اس بات پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ بات سیدھی پہنچے یا غلط پہنچے، وہ لوگ پھر وہ عقیدے کے ایمان کے پھر اتنے پختہ ہوتے ہیں نا جی، اسی چیز پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ پھر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں شہری لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب بات سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، نہ کہتے ہیں واقعی سمجھ جاتے ہیں، پھر ان کو شعور ہوتا ہے۔ پھر شہر کے لوگوں کے زبان میٹھی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، تو شہر کے لوگوں کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، ان کا ذہن کھلا ہوا ہوتا ہے، اور دیہات کے لوگوں کا ذہن بند ہوتا ہے، موٹا ذہن ہوتا ہے، بات اندر آتی نہیں ہے، زبان موٹی ہوتی ہے، پڑھ نہیں سکتے۔ تو شہر کے لوگ جب آتے ہیں نا جی تو ماحول ملتا ہے، تو ماحول کے اندر بندہ کافی چینج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے الاعراب، و دیہاتی لوگ اشد کفراً، زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر کے اندر، و نفاقاً، اور نفاق۔ اب بھی آپ لوگوں کو جو دادے پردادے والے جو رسم و رواج ہیں نا آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں نا، کتنے لوگ ہوتے ہیں نا پتہ چلتا ہے جی چہرے سے، استاد جی ساڑھے بارے کو گل کی ہے، اور پھر اس طرح بھی پتہ چلنا ہے کہ یہ بندہ میرے بارے میں پٹھا سوچنا ہے، ہوتا ہے نا۔ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، سخت ہوتے ہیں جی، دادے پردادے والے دین کو نہیں چھوڑ رکھتے۔ تو فرمایا وَأَجْدَرُ، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ وہ نہ جانے ان حدوں کو، ان قانون کو جو اللہ نے اتارا ہے علی رسول، یا اپنے رسول کے اوپر۔ بیچاروں کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا نا جی، تو پھر ان بیچاروں کو کیا پتہ چلے گا جی آج ملک کے اندر کیا ہوا ہے جی، کیا حالات چل رہے ہیں جی، اور علم حاصل کیسے کیا جائے جی، علم کیا چیز ہے جی، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے جی۔ تو جہالت ہی جہالت ہوتی ہے۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ یہ جو دیہاتی تھے نا جی، ان کا کفر اتنا زیادہ سخت تھا، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اور وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، ان دیہاتیوں کے عقائد ایسے تھے نا،
یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا ہے جی، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے جو ہم سے پیسے لیتے ہیں جی۔ زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہیں تو ہمیں کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو جی، سال پورا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فطرانہ دے دو جی، کبھی اگر فصل ہے تو فصل کے اندر کہتے ہیں یہ عشر دے دو جی۔ تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ مغرمن، اس کو تاوان سمجھتے تھے، چٹی سمجھتے تھے۔ اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے تھے برے حالات کا جی، کب ایسے حالات آئیں گے نا جی یہ مسلمانوں کا نام ہی نشان مٹ جائے گا۔ ظاہر بات ہے جی وہ اس وجہ سے بھی دیتے تھے کہ کل کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور ان کو مارے گا جی۔ رومی ایک طرف تھے جی، یہودی ایک طرف تھے، عیسائی ایک طرف تھے، ادھر مشرکین مکہ ایک طرف تھے، ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف کفار تیار تھے۔ تو وہ کہتے تھے کاش کہ کون بندہ آئے گا اور ان کو مسلمانوں کو صفاستی سے مٹائے گا اور ہمارے زکوٰۃ شکات کا جو نظام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر ہے، ان کے خلاف ہے دائرۃ السوء، بری گردش۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ بھئی فلاں علاقے کے لوگ آئیں گے، فلاں قوم آئے گی، یہودی آئیں گے، نصرانی آئیں گے، مجوسی آئیں گے، مشرک آئیں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، لیکن اللہ ہے نا جی واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنے نور کو، اپنے دین کو پوری دنیا میں رائج کرے گا اگرچہ کافر لوگ نہ پسند کریں، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے پھر کر کے دکھائی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ، اس کے مقابلے میں دیہاتی آگے، دیہاتی ایمان والے، وہ دیکھیں نا جی جو بندہ دیہات کے اندر رہتا ہے اور ایمان والا ہے تو ان کے عقائد بڑے پختہ ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کا یقین پکا ہوتا ہے، وہ پھر بات وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ جس طرح کافر کفر کے اوپر پکا ہوتا ہے تو ایمان والا اپنے ایمان کے اوپر پکا ہوتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے دیہاتیوں کی۔ مَن یؤمن باللہ، وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور وَيَتَّخِذُ، اور بناتے ہیں ما، اس چیز کو، ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو کیا بناتے ہیں؟ قربات، قرب کا ذریعہ، اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ، اور وصلوات الرسول، اور حضور سے دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے راستے میں یہ مال خرچ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ حضور کے پاس آ کر دیتے تھے حضور کو دیہات سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دیا کرتا تھا۔ دیکھیں صدقے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے بہت سارے احکامات بتائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بندے کے حالات خراب ہوں نا جی تو بندہ پریشان ہوتا ہے جی، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے جی، تو اس کو چاہیے وہ صدقہ کیا جائے کرے جی۔ تو یہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، دیہات والے ہوں یا شہر والے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ ایمان والوں سے چھوٹی موٹی کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے نا جی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، رحیم مہربان ہوں۔ یہاں پر ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان دو آیات کے نیچے ایک لطیفہ لکھا ہے۔ لطیفہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہات کے اندر مسجد تھی، اس مسجد کا ایک امام صاحب تھا جی، اور 10 صورتیہ امام تھا، جس کو 10 صورتیں آتی تھیں۔ ہوتا تھا نا جی پہلے زمانہ، جن لوگوں کو 2 صورتیں 3 صورتیں آتی تھی وہ بس 2 صورتیں پڑھ کر گزارا کر لیتے تھے۔ تو وہ امام صاحب بھی 10 صورتیہ تھا، اور اس کو یہ سورۃ توبہ کا یہ 11ویں سپارے کا یہ رکوع آتا تھا۔ وہ ہر نماز کے اندر یہ والی آیتیں پڑھتا تھا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی لوگ کفر کے اندر، منافقت کے اندر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ تھا جس کا واسطہ شعر کے ساتھ بھی پڑھتا تھا، جس کو ترجمہ کچھ نہ کچھ آتا تھا۔ اس نے ایک دن امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، امام صاحب نے یہ آیت پڑھی، دیہاتی لوگ کفر میں، منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن پڑھی، تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ استاد جی دیہاتیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ڈنڈا لیا، چوتھے دن استاد جی کی پھینٹی لگا دی، ڈنڈے کے ساتھ مارا اور پھر شہر کو چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا تو نماز پڑھی تو امام صاحب یہ والی آیت پڑھ رہا تھا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ۔ کہا کہ اب
دیہات والوں کے ساتھ راجنامہ ہو گیا، اب ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ پہلے کیا کرتا تھا؟ دیہات والوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اب کیا کرتا ہے؟ تعریفیں بیان کرتا ہے۔ تو ہر دیہاتی برابر بھی نہیں ہوتا جی۔ کچھ دیہاتی ایسے ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں جی۔ یہ آج جو کراچی کے مدارس ہیں نا جی، کراچی ہو گیا، پنڈی ہو گیا، لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، ان کے اکثر علماء، ان کی اگر پیچھے دیکھا جائے نا جی، ان کا گاؤں آبائی گاؤں تو یہ دیہات کے جی۔ اب دیہات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے علم آ گیا، لیکن جہالت ویسی کی ویسی ہے جی۔ علم سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے نہیں ہیں، تو وہ جہالت اب بھی رہے گی، قیامت کی صبح تک رہے گی۔